خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ساری عزت اور جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، اس ذبح کیے ہوئے برے کو دیتے ہیں جو کہ زندہ ہے، ہاللویا۔ رواح خدش کو، ہولی اسپرٹ کو، پاک روح کو دیتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی مددگار اور استاد ہے۔ اور عزیزو، آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، خدا ان کے خوف میں، خدا ان کے پاک کلام کے پیار میں، اس کے آئین اور احکام کی فرما برداری میں بڑھنے کی دعا۔ ریویلیشن مکاشفہ کی کتاب کی سٹڈی ہم خدا ان کے پاک کلام کی روشنی میں اور خدا ان کی پاک روح کی ہدایت سے جاری رکھیں گے۔ آج اس کے 6 باب کے حوالے سے، 6 چیپٹر کے حوالے سے 2 پروگرام ہے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نے اس باب کو، اس چیپٹر کو جب پڑھنا شروع کیا گزشتہ پروگرام میں، فرسٹ ایپیسوڈ جو تھا 6 باب کے حوالے سے، 6 چیپٹر کے حوالے سے، تو ہم نے خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے، سنے جانے کے وسیلہ سے برکت پائی، اور پھر ان اپوکلپٹک واقعات کو سیکھنا شروع کیا، یعنی جو قیامت کے ساتھ، اینڈ ٹائمز کے ساتھ، آخری ایام کے ساتھ جن کا تعلق ہے، سیلز کا کھولا جانا، مہروں کا کھولا جانا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح پری ٹریبولیشن ریپچر کے ماننے والے لوگ اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ٹریبولیشن سے، اظہار ثانی سے، مصیبتوں سے پہلے کلیسیا اٹھا لی جائے گی، اور کیسے یہ تھیوری فلاڈ ہے، کیسے یہ تھیوری صحیح نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو کہ ہم نے خداوند کے پاک کلام میں دیکھا اور سیکھا کہ جو غالب آئیں گے، جو ان مصیبتوں پر، پرسیکیوشنز میں ایمان پر قائم رہیں گے، خداوند یسوع المسیح کی گواہی پر قائم رہیں گے، خداوند آسمانی باپ کے حکموں پر قائم رہیں گے، they will be the victorious people۔ وہ لوگ غالب آئیں گے، وہ لوگ غالب آنے والے کہلائیں گے، اور خداوند سے وہ تمام برکتیں، وہ تمام بلیسنگز، وہ تمام انعام حاصل کریں گے جو خداوند نے ان کے لیے ٹھہرائے ہیں۔ اگر اظہار ثانی سے، مصیبتوں سے پہلے ہی یہ لوگ اٹھا لیے جائیں گے، تو پھر اظہار ثانی، مصیبت کس پر آئے گی؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ مصیبت، اظہار ثانی یا پرسیکیوشن، جو ایک ہی بات ہے، وہ ایمانداروں پر آئیں گی، لیکن جب خداوند اپنی ججمنٹ نازل کریں گے، اپنی عدل سے کام لیں گے، اور ان فورسز پر، ان قوتوں پر جو یہ پرسیکیوشن کرتی ہیں ایمانداروں کی، جو یہ ایمانداروں کو مصیبت ملاتی ہیں، ان پر رات یا اپنا قہر ڈالیں گے، اپنی ججمنٹ کا اعلان کریں گے، تو اس وقت بے شک کلیسیا، ایماندار، خداوند کے حکموں پر اور خداوند یسوع مسیح کی گواہی پر قائم رہنے والے لوگ ان سے بچے رہیں گے۔ ہم اس کی جو ہسٹری ہے اس سے واقف ہیں، تاریخ سے واقف ہیں، کہ یاد رہے کہ جب نوح کا طوفان آیا، جو طوفان تھا، جو بارش تھی، وہ خداوند کی ججمنٹ تھی، وہ خداوند کا انصاف تھا۔ وہ بے شک نوح پر اور اس کے گھرانے پر نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے نوح نے جو پرسیکیوشن، جو اظہار ثانی، جو مصیبت، جو تانے، جو آس پاس کے لوگوں کی طرف سے سوشل بائیکاٹ سہا، وہ پرسیکیوشن تھی، وہ اس گھرانے کی، ایمانداروں کی تکلیف کا ٹائم تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نوح نے وہ ٹائم تکلیف میں گزارا، کیونکہ لوگ اس پر ہنستے تھے، اور اس حوالے سے تفصیلات موجود ہیں ایکسٹرا کینونیکل بکس میں، جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اسرائیل کے لوگ جب مصر میں تھے تو مصریوں پر آفتیں آئیں، پلیگز آئے، یہ خداوند کی طرف سے تھے، یہ خداوند کا قہر تھا ان مصریوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے لوگوں کی، خداوند کی قوم کی پرسیکیوشن کی، ان پر اظہار ثانی، ان پر مشکل وقت ڈالا۔ تو مشکل وقت جو ہے وہ خداوند کے لوگوں پر آتا ہے، جس کے رسپانس میں، جس کے جواب میں خداوند قہر انڈیلتے ہیں۔ تو عزیزو، اگر آپ خداوند کے کلام پر، خداوند کے آئین پر، احکام پر، خداوند یسوع المسیح کی گواہی پر قائم ہیں، اور آپ مشکلات میں سے گزر رہے ہیں، تو یو آر گوئنگ تھرو پرسیکیوشن، یو آر گوئنگ تھرو دا ٹریبولیشن۔ جو
گریک ورڈ ہے تھیلیپسس، آپ اس میں سے گزر رہے ہیں، اور بے شک کلیسیا کو ان تمام پرسیکیوشنز میں سے، اعزار ثانیوں میں سے گزرنا ہے جو ٹریبولیشن کہلاتی ہیں، جو اعزار ثانی کا وقت ہے وہ کہلاتا ہے۔ لیکن جب خداوند اپنی ججمنٹ نازل کریں گے، جب خداوند انصاف کریں گے، تو بے شک وہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو محفوظ رکھیں گے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نوح کو بھی بچایا، نوح کے خاندان کو بھی بچایا، اور جیسے انہوں نے عبرانیوں کو، اسرائیلیوں کو ملک مصر میں، جشن کے علاقے میں بھی بچایا۔ سو یہی پیٹرن، یہی ماڈل اینڈ ٹائمز میں بھی فالو کیا جائے گا، لیکن اعزار ثانی، پریشانیاں، مصیبتیں کلیسیا پر آنی ضرور ہیں۔ ان تمام ماڈلز سے، ان تمام پیٹرن سے جو ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا کو نہیں دیکھتے، لیکن ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہوئے اگر آگے چلیں تو ہمیں بڑا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ the church, the congregation, کلیسیا must go through persecution۔ اور بے شک خداوند چاہے تو اس دوران بھی اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کچھ خاص لوگ، کچھ خاص کیریکٹرز ایسے ضرور ہوں گے، تاہم بالعموم ان جنرل کلیسیا پر پرسیکیوشن، چرچ پر اعزار ثانی، اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ۔ یہ ہونی ہے اور ہمیں اس کے لیے روحانی، جسمانی، ذہنی طور پر تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے پہلی آیت ہی کے حوالے سے مختصراً سیکھا تھا کہ جب برہ نے اس 7 سیلڈ بک کو، تومار کو کھولا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ فرسٹ سیل کو اوپن کیا، پہلی مہر کو کھولا، تو پہلی مہر کے کھولنے پر جو 4 جاندار کھڑے ہیں، جو ہیونلی بینگز ہیں، جو آسمانی مخلوق ہیں، ان میں سے پہلے جاندار نے گرج کی سی آواز کے ساتھ یہ کہا کہ آ۔ کچھ ورژنز میں، کچھ تراجم میں اس کو گو کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی گو ایز اف دے آر سینڈنگ آؤٹ دا ایونٹس۔ ریگارڈلیس، اس بات سے قطع نظر جو ایونٹس ہیں ہم اس کو دیکھیں تو عزیزو، جو ایونٹ ہے وہ بہت اہم ہے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ یوحنا نگاہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک سفید گھوڑا ہے جس کا سوار کمان لیے ہوئے نکلا ہے، اور اسے ایک تاج دیا گیا ہے، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلتا ہے تاکہ اور بھی فتح کرے۔ Now, the first rider is on a white horse، یعنی پہلا جو سوار ہے، پہلی سیل پر، پہلی مہر پر، پہلے جاندار کی آواز پر جو نکلتا ہے، وہ سفید گھوڑے پر سوار ہے، اس کے پاس تاج بھی ہے، اور وہ فتح مندی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس سوار کے حوالے سے، گھوڑے کے حوالے سے، اس کی امپلیکیشنز کے حوالے سے مختلف تھیوریز ہیں، اور میں کچھ 1-2 اہم تھیوریز کو، نظریات کو، ڈاکٹرنز کو آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں ضرور شیئر کروں گا۔ جو مختلف تھیوریز ہیں، جو مختلف نظریات ہیں، ان میں 2 بڑی فیملیز یا 2 بڑے نظریات جن کے حوالے سے تمام تھیوریز کو کیٹر فار کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہیں کہ یا تو یہ جو سفید گھوڑے پر سوار ہے یہ کرائسٹ ہے، یا یہ اینٹی کرائسٹ ہے، یعنی یا تو یہ سوار مسیح ہے یا مخالف مسیح ہے۔ لیکن جتنی کو میں نے ریسرچ کی ہے ارلی چرچ فادرز کے حوالے سے، یعنی کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی، ان کے جو پاسبان تھے، ان کے حوالے سے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو سفید گھوڑا ہے وہ گاسپل ہے، وہ گڈ نیوز ہے، وہ خوشخبری کا پیغام ہے، اور جو سوار ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ جو باقی 3 گھوڑے ہیں اور ان کے سوار ہیں، وہ برائی کو، بدی کو اس سفید گھوڑے کی تمام ہارڈشپ پر، اس کی محنت پر لانے والے ہیں اور کلیسیا پر لانے والے ہیں۔ ہم ان کے حوالے سے مزید سیکھتے ہیں، لیکن یہ خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا، خلاصہ سمری فرام ارلی چرچ فادرز، جو ابتدائی کلیسیا تھی ان کے پاسبانوں کی جانب سے۔ لیکن عزیزو، جب ہم
کلام مقدس کے حوالے سے مزید تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر نوٹس کرتے ہیں کہ کس طرح ہم کلام کو، اپنی خواہشات کو نہیں یا اپنی سوچوں کو نہیں، جو چاہے اچھی بھی ہوں چاہے نیک بھی ہوں، لیکن کلام کو اگر ہم ترجیح دیں اور اپنی سوچوں کو ذرا بالائے طاق رکھ دیں، سائڈ پہ رکھ دیں، تو ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کے گھڑ سوار، اس طرح کے رائڈرز، ہارس رائڈرز ہمیں کلام مقدس میں پہلے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اور ہم جائیں گے زکریا میں، زکریا کے صحیفہ میں، اس کے 6 باب کی پہلی 8 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ زکریا 6:1-8۔ تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے، اور وہ پہاڑ پیتل کے تھے۔ پہلے رتھ کے گھوڑے سرنگ، دوسرے کے مشکی، تیسرے کے نقرہ، اور چوتھے کے ابلق تھے۔ تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، ہے میرے آقا یہ کیا ہیں؟ اور فرشتہ نے مجھ سے جواب دیا کہ یہ آسمان کی 4 ہوائیں ہیں جو رب العالمین کے حضور سے نکلی ہیں، اور مشکی گھوڑوں والا رتھ شمالی ملک کو نکلا چلا جاتا تھا، اور نقرہ گھوڑوں والا اس کے پیچھے، اور ابلق گھوڑوں والا جنوبی ملک کو، اور سرنگ گھوڑوں والا بھی نکلا، اور انہوں نے چاہا کہ دنیا کی سیر کرے، اور اس نے ان سے کہا جاؤ دنیا کی سیر کرو، اور انہوں نے دنیا کی سیر کی۔ تب اس نے بلند آواز سے مجھ سے کہا کہ دیکھ جو شمالی ملک کو گئے تھے انہوں نے وہاں میرا جی ٹھنڈا کیا ہے۔ آمین۔ پیشتر اس کے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن گھوڑوں کے حوالے سے سرنگ کلر کا یوز کیا گیا ہے، آسان الفاظ میں وہ لال گھوڑے تھے، ریڈ ہارسز۔ جو سیکنڈ چیریٹ ہے، جو سیکنڈ رتھ ہے جس کے حوالے سے مشکی رنگ یوز کیا گیا ہے، اس کو سادہ الفاظ میں بلیک یا کالے گھوڑے کہتے ہیں۔ تھرڈ چیریٹ جو ہے، جو تیسرا رتھ ہے جس کے حوالے سے نقرہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، بڑی گاڑھی اردو ہے، وہ دراصل وائٹ ہارسز، سفید ہارسز ہیں۔ اور چوتھا جو رتھ ہے، فورتھ چیریٹ جو ہے جس کے حوالے سے ابلق لفظ استعمال کیا گیا ہے، دیٹ از اسپاٹڈ گرے ہارسز۔ تو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سرنگ رنگ کے گھوڑے یا مشکی رنگ کے گھوڑے اور نقرہ رنگ کے گھوڑے اور ابلق رنگ کے گھوڑے، کئی دفعہ جن کو اردو آتی ہے ان کو بھی یہ شاید کلیئر نہ ہو، اس لیے میں نے ان رنگوں کو آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیا ہے۔ اور یہ گھوڑوں کا جو کلر ہے یہ آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہے، یہ آلموسٹ سیم ہے جیسے گھوڑے جون یوحنا دیکھ رہے ہیں ریویلیشن میں، مکاشفہ میں، اور یہ بھی دنیا میں جا رہے ہیں اور یہ گھوڑے بھی دنیا میں گئے ہیں۔ اب جو خاص ورڈ ہمیں یہاں پر ملتا ہے زکریا میں، وہ ان گھوڑوں کے ساتھ رتھ انوالو ہیں، اور جہاں پر رتھ ہوں، جہاں پر چیریٹس ہوں، تو وہاں پر جنگ کا ذکر کرنا نامناسب نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو خاص بات نوٹ کرنے والی ہے عزیزو، وہ زکریا میں 5ویں آیت، 6 باب کی 5ویں آیت، جس میں فرشتہ زکریا کو یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ 4 ہوائیں ہیں۔ ہوائیں یا رواح، عبرانی میں ہوا رواح کو کہتے ہیں، اور رواح از دا سیم ورڈ دیٹ از یوزڈ فار اسپرٹ، یعنی دیز آر دا 4 اسپرٹس، یہ 4 ارواح ہیں۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دیئر پرپز؟ دا پرپز از سمپل، ٹو فلفل گاڈز ول اکارڈنگ ٹو ہیز اسپرٹ۔ مقصد یہ ہے کہ خداوند کی مرضی کو پورا کیا جائے۔ اب ان ہارسز اور ان کے رائڈرز کے حوالے سے کئی سوالات ہمارے ذہن میں ہوں گے، اور میں ان سوالات کو آپ کی جانب سے بھی جو آئیں گے اور جو مجھے سکھانے اور سمجھانے کے لیے درکار ہیں ان کو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر کوشش کروں گا کہ ہم ان کا جواب دے سکیں۔ کیا پہلا گھوڑا اور اس پر کا سوار خداوند یسوع المسیح کو ظاہر کرتا ہے یا کسی اور کو؟ یہ بیسک کویسچن ہے عزیزو۔ میں اس حوالے سے جو مختلف بات چیت ہے، علمی بھی اور روحانی بھی، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا، اور خداوند سے یہی دعا کروں گا کہ خداوند ہم سبوں کو اپنی حکمت کی پاک روح بخشیں، اپنے خوف کی پاک روح بخشیں، تاکہ ہم خداوند کے کلام کو ٹھیک طور پر سمجھنے والے ہوں، اور جب یہ ایونٹس، یہ واقعات روح پذیر ہوں تو ہم خداوند کے کلام سے، خداوند کی پاک روح سے برکت پائیں اور ٹھیک چوائسز، صحیح انتخاب کرنے والے ہوں۔ یہاں پر خداوند یسوع المسیح کیوں نظر نہیں آتے
اس سوار کے رول میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ سیل کھولی ہے، انہوں نے وہ مہر کھولی ہے ایز دا سلین لیم، بحیثیت اس برہ کے جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ سیلز کو کھول سکے۔ ہمیں پھر کوئی ٹرانسفارمیشن نظر نہیں آتی، ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ خداوند یسوع المسیح ساتھ ہی جو ہیں وہ اس سفید گھوڑے پر سوار ہو گئے ہیں۔ سو دس کانٹ بی جیزس کرائسٹ، دس کانٹ بی یشوع ہمشیاخ۔ یہ یسوع المسیح کے اس گھوڑے پر بیٹھنے کی تھوڑی سی رکاوٹیں ہیں جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اور پھر جو ورڈ، جو الفاظ، گریک الفاظ، یونانی الفاظ کراؤن کے لیے یوز ہوئے ہیں، یعنی اسٹیفنوس، وہ اوریجنلی جو گریک کا ورڈ ہے کراؤن کے لیے ڈایاڈیما اس سے مختلف ہے۔ سو دیر از اے کانفلکٹ بٹوین ویدر دس از کرائسٹ اور سم ون لائک کرائسٹ۔ بے شک ہمارا اور سیکھنے کا اور سمجھنے کا دل ہے، اور ہم اس سیکھنے اور سمجھنے کے عمل کو جاری رکھیں گے، لیکن مجھے احساس ہے کہ پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل ہم مزید اس حوالے سے سیکھیں گے، برکت پائیں گے، اور اس علمی اور روحانی بحث کو، ڈسکشن کو جاری رکھیں گے۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں، آمین۔